ایک چیز کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، اور کئی لوگوں نے پچھلے دنوں میں اس کے متعلق سوالات کیے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جن کو انسان سوچنا گوارا نہیں کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے ان باتوں سے۔ یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہ شکایت کی تو سوچا چلو اس بات کو بھی دیکھا جائے اور بتاتے ہیں۔ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں اور نماز شروع کرتے ہی جو ہے خیالات شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ادھر کی باتیں جو ہے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، نماز یہ اللہ کے سامنے حاضری ہے، یقیناً اس میں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مکمل اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن انسان نماز کے باہر سب کچھ سوچ کر آتا ہے، لیکن جب نماز میں آتا ہے تو آٹومیٹک دکان کے حساب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ گلے میں پیسے ڈال کر کے آیا ہوں، اس میں 500 کے 3 نوٹ تھے، 200 کے 4 نوٹ تھے، 100 کے پتہ نہیں کتنے تھے، اس نے کتنے دیے ہیں، اور پورا حساب چل رہا ہوتا ہے۔ اب جب نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر پریشان ہے، ساری نماز ہی خراب ہو گئی، ساری نماز میں جو حساب ہی جڑتا رہا۔ وہ ایک لطیفہ بھی آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، کہ امام صاحب کو دھوکہ لگ گیا نماز میں، اب سلام پھیر دیا گیا، اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 رکعت ہوئی ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت ہوئی ہے۔ اب لوگ پریشان کے کریں تو کیا کریں؟ 3 والے بھی کافی سارے ہو رہے ہیں اور 4 والے بھی کافی سارے ہو رہے ہیں، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جی دیکھو 3 ہی ہوئی ہیں، ابھی 3 ہی ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی۔ بھائی آپ کو کیسے پتا؟ کہ دیکھو روزانہ جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو میں اپنی 4 دکانوں کا حساب لگا لیتا ہوں نماز میں، ابھی 3 کا لگا ہے، تو اس کا مطلب رکعت ابھی 3 ہی ہوئی ہیں۔ تو ایسی بھی کیفیت نماز میں ہوتی ہے۔ اب انسان بڑا پریشان کہ یار نماز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کھیل ہو رہا ہے، کہیں نماز ہی تو خراب نہیں ہو جا رہی ہماری۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے یہ بات، لیکن کہہ نہیں پاتے ہیں، معلوم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت سب کی یہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور فلم چلنی شروع ہو جائے گی دماغ میں، ادھر ادھر کی باہر کے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو انسان اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کیا کیا جائے، کس طریقے سے اس کا حل ڈھونڈا جائے، نماز ہوگی نہیں ہوگی، کیا صورتحال ہے؟ تو بھائی بزرگوں دیکھو، ایک بات یاد رکھو، جہاں پر مال ہوتا ہے وہیں پر چوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جہاں پر قیمتی سامان ہوتا ہے تو وہیں پر چوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر کسی کمرے میں سونا رکھا ہوا ہو، چاندی رکھی ہوئی ہو، نقدی رکھی ہوئی ہو، تو بھائی اس کی حفاظت بھی تو اچھے سے کی جاتی ہے نا، چوروں کی نگاہ بھی اس پہ رہتی ہے نا، کہ فلاں جگہ جو ہے مال رکھا ہوا ہے، وہاں جو ہے چوری کی طاق لگانی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مال وہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے شیطان کو یہ معلوم ہے کہ ایمان والے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کے بننے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، یہ قیمتی جگہ ہے، لہٰذا وہ بھی یہاں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر جو ہے لوگوں کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو سمجھایا ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، کہ وہ اس طرح کی کیفیت اور پریشانیوں کا حل جو ہے اپنی کتابوں میں لکھ کر کے چلے گئے۔ حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھیے بھائی، اصل چیز ہے عمل کرنا، ذوق اور شوق کے چکر میں مت پڑو، اصل چیز ہے یہ دیکھو کہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔
فکر اس کی کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز وقت پر ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھی جائے کہ ایک شخص ہے، اس نے کئی سال تک جاب کی، سرکاری نوکری کی، اللہ نے اس کے کام بنا دیے، گھر بار بنا دیے، بچوں کی شادیاں کر دیں، اس کو بالکل فارغ کر دیا۔ ہوتے ہیں نا ایسے بہت سارے لوگ، ساری ذمہ داریوں سے اپنا بری ہو جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر تنہا بیٹھا رہتا ہے، اسے کوئی کام نہیں ہے، سکون ہے، بالکل قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ نماز کا جب وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز وہ سنتا ہے اور اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور سکون سے نماز پڑھ لیتا ہے، اور اس کی نماز بڑے اطمینان اور سکون سے ہوتی ہے، کم وسوسوں کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ مثال کو سنتے رہیں، جواب آپ کو دینا ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جواب آپ کو دینا ہے۔ تو یہ شخص ایسا ہے جو بالکل فارغ ہے، اسے دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، سارے بچوں کی شادی ہو گئی، بچیوں کی شادی ہو گئی، سارے کاموں سے فارغ ہو گیا، بس گھر میں قرآن کی تلاوت کر لینا، پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل لینا اور اپنا ذکر کر لینا، نماز پڑھ لینا، یہ اس کا کام ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ ٹھیلا لگاتا ہے، اس پر پھل بیچتا ہے، امرود بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، اذان ہو گئی، آوازیں لگاتا پھر رہا ہے، سبزی لے لو، سبزی لے لو، سیب لے لو، سنترے لے لو، ساری چیزیں بیچتا پھر رہا ہے۔ اب وہ بیچتے بیچتے مسجد کے قریب پہنچا، نماز کا وقت اذان ہونے کے بعد شروع ہو گیا۔ اب اس کے پاس میں گراہک آئے ہوئے ہیں، گراہک جلدی جلدی فارغ کر رہا ہے، بھائی لو جلدی سے لو، جلدی سے لو، کیونکہ اس کا دماغ لگا ہوا ہے، بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے مجھے جانا ہے، کام میں مشغول ہے۔ یہ شخص حلال کما رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ اس نے پالنا ہے، اسے فکر ہو رہی ہے کہ بھائی شام کو میں کچھ کماؤں گا تو لے کر جاؤں گا، اپنے بچوں کو کھانے کا سامان ملے گا۔ اب یہ شخص جلدی جلدی تول رہا ہے، باندھ رہا ہے، دے رہا ہے، پیسے کاٹ رہا ہے، اور اس کے بعد میں جلدی سے اپنے ٹھیلے کو بند کر کے اور بھاگتا دوڑتا مسجد میں آتا ہے، وضو بناتا ہے، یہاں تک کہ نماز کھڑی ہو گئی اور آ کر کے نماز میں شریک ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو بالکل فارغ ہے، نماز میں پہلے آ کر کے بیٹھ گیا ہے اور سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص یہ ہے کہ جسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کا بھی فکر ہے، اپنے گھر سبزی پہنچانے کا بھی فکر ہے، اپنے بچوں کے کھانے کی بھی فکر ہے، اور نماز بھی اس کو ادا کرنی ہے، اپنے ٹھیلے کو جلدی جلدی بند کر کے آ گیا ہے۔ اب یہ شخص نماز میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے، اب اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ بھائی بچوں کو سبزی بھی لے کے جانی ہے، ٹھیلا بھی کھڑا ہوا ہے میرا باہر، اور اس پہ کوئی سبزی نہ لے جائے، میرے پھل نہ اٹھا کر لے جائے، کوئی چوری نہ کر لے، میرے پیسے بھی اس میں رکھے رہ گئے، اس کے دماغ میں یہ مضمون چل رہا ہے نماز میں۔ تو بتاؤ ان دونوں میں سے کون اجر کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے؟ میں نے کہا تھا جواب آپ کو دینا ہے، بتاؤ بھائی۔ ہاں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں، حضرت تھانوی نے اس لیے سمجھایا ہے، ہم یہی سمجھیں گے کہ جو پہلے والا آدمی ہے جو سکون سے نماز پڑھ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ اجر کے اعتبار سے پہلا نہیں دوسرا والا زیادہ اچھا ہے، پہلے والے کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، پہلے والے کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، فارغ ہے وہ تو سکون سے ہے۔ دوسرے والے کو اپنے گھر کی فکر، اپنے ٹھیلے کی فکر، اپنی سبزی کی فکر، اس کے باوجود وہ بھاگتے دوڑتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر کے۔ تو حضرت تھانوی نے سمجھایا کہ دوسرا آدمی اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اس لیے جو نمازوں میں وسوسے آتے ہیں، نمازوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے معلوم کیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس میں ہوتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، عجیب عجیب طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے خیالات آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی کبھی دل یہی سوچنے لگتا ہے کہ
ارے بھائی اللہ ہے بھی یا نہیں، یہ بس ویسے ہی بتایا جا رہا ہے، ارے جنت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ اب آدمی گھبراتا ہے، بھائی یہ کیسے خیال ہے بھائی؟ تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس سے الگ ہٹتے ہیں تو ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی زبان پر لانا گوارا بھی نہیں سمجھتے، عجیب سوالات، عجیب خیالات ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہی تو ایمان ہے بھائی، تمہارے اندر جو یہ غلط خیالات آ رہے ہیں اور تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو کہ یہ برا ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو تم اس کو غلط ہی نہیں سمجھو گے۔ تو دل کے اندر وسوسے آئیں گے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو شیطان اپنا کام کرے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ جو دلوں کے اندر سرگوشی ہوتی ہے، خیالات اٹھتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، یہ کیوں ڈالتا ہے، یہ شیطان کیوں کرتا ہے ایسا؟ تاکہ ایمان والوں کو رنجیدہ کرے، ایمان والوں کو وسوسوں میں مبتلا کرے کہ تیری تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے تیری نماز میں خیالات آتے ہیں، ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ شیطان اس طرح کی باتیں دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ ایمان والے مایوس ہو جائیں اور ان کے اندر غم پیدا ہو جائے، اور جب اللہ سے مایوسی پیدا ہوگی، غم پیدا ہوگا، تو ہو سکتا ہے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دیں۔ شیطان کا اپنا سسٹم ہے، اللہ نے سمجھایا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر دے، وسوسے میں ڈال دے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، ارے تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے، آ رہے ہیں خیالات، آ رہے ہیں، آنے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یار نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا تو ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں رہتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب وسوسے آئیں اور نماز کے بعد پھر دل پریشان ہو تو سیدھا سیدھا کہو کہ کوئی بات نہیں، جیسی میرے سے پڑھی گئی میں نے پڑھ لی ہے، میرے اللہ ایسی قبول کر لے گا۔ آ رہے ہیں وسوسے، آنے دو۔ اگر تم یہ سوچو گے آ رہے ہیں کیسے ختم ہو، کیا ہو، تو تم پریشان ہوتے رہو گے۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے اس کا حل بتایا، اس کو سیدھا کہہ دو ارے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسی کر لے گا قبول کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، نہیں ہوئی مت ہو نماز، بس میں نے جیسا میں قادر تھا میں نے ادا کر لی ہے، میرا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس طرح کے جب آپ اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کے جوابات دینے لگو گے نا تو چند دن کے اندر جو ہے نا یہ کیفیت ختم ہو جائے گی پھر۔ تو اس لیے جو لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ اس کو دماغ پر نہ لیا کریں۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو دفع کریں، ارے آ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، چل ٹھیک ہے۔ آج تو ساری نماز جو ہے وہ اسی بات میں نکل گئی کہ یار جمعے کے بعد میں بڑی شاندار دعوت ہے آج ولیمے میں اور نہاری بنی ہوئی ہے، امروہہ کے کاریگر آئے ہوئے ہیں، سارا اسی میں نکل گیا۔ اب جمعے کی نماز پڑھ کے نکلا تھا بھائی یار پتہ نہیں نماز بھی ہوئی جانے نہیں ہوئی، ساری جو ہے وہ بریانی میں نکل گئی اور ساری نہاری کے خیال میں نکل گئی، پتہ نہیں نماز ہوئی ہوگی نہیں۔ تو اپنے دل سے کہو کہ بھائی ہو گئی یار کوئی حرج کی بات نہیں، ختم کر، اللہ قبول کرنے والا۔ جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک شیطان پریشان کرتا رہے گا، شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا اور یہی بات کراتا رہے گا کہ پتہ نہیں تیری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ کیفیت زیادہ بڑھ جائے تو پھر آدمی نماز سے بھی دور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کو کہ نماز سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ مالک نے میری جیسی کیفیت رکھی، جس درجے ادا کرا دی، بس ادا ہو گئی، اللہ قبول کر لے گا۔ ایسے بعض دفعہ ایسے خیال آئیں گے کہ ارے بھائی وضو بھی تھا یا نہیں تھا، وضو میں نے بنایا، وضو باقی رہا نہیں رہا۔ تو شیطان مستقل یہ حرکتیں کرتا ہے دل میں وسوسے ڈال کر کے کہ کسی طریقے سے بندہ مایوس ہو تو فوراً کہہ دو کوئی بات نہیں، میرا وضو نہیں تھا، میں نے بغیر وضو کے پڑھ لی اللہ سے، بس اللہ ایسی قبول کر لے گا۔ جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو شیطان سوچے گا کہ یار یہ تو آدمی قبضے سے باہر نکل رہا ہے، چلو ختم کرو، کہیں اور دیکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ وسوسے پریشان نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ بھی جو ہے کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر کم سے کم وسوسے آئیں۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو نماز پڑھنے آنا ہو تو ایک تو ہے بھاگتے دوڑتے نماز پکڑنا اور ایک ہے تھوڑی سی پہلے آ جانا۔ جن نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں
تو اسی کے حساب سے آپ پہلے آئیں اور سنتیں ادا کریں. جن نمازوں میں سنتیں غیر مؤکدہ ہیں یا جن میں سنتیں نہیں ہیں پہلے، تو آپ ان میں اور تھوڑا پہلے آ جائیں اور آنے کے بعد میں مسجد میں بیٹھ جائیں سکون سے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی ایک آدھ تسبیح پڑھ لیں، درود شریف کی ایک آدھ تسبیح پڑھ لیں. اسی طریقے سے نماز کے بعد میں قل اعوذ برب الناس کی سورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. یہ عمل کو کرنے لگیں، انشاءاللہ پھر یہ سارے وسوسے جو شیطان پریشان کرتا ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے. اگر اس کے بعد بھی آ رہے ہیں تو ان کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. اصل ہے اللہ کے یہاں کہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، میں نے بتایا کہ ان صحابی نے آ کر کے شکایت کی تھی کہ جب ہم آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بیان فرمایا تھا کہ تمہارے جو کیفیت میرے پاس بیٹھ کر کے یہ ہوتی ہے کہ جنت جیسے سامنے ہے، اور جب یہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت جو میرے پاس رہتے ہوئے ہوتی ہے یا نمازوں میں ہوتی ہے، اگر مجھ سے ہٹ کر کے بھی وہ کیفیت تمہاری رہنے لگے تو فرشتے تم سے ملاقات کرنے کے لیے اترنے لگیں گے. اور یہ جو تمہارے دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ بھائی اس سے ہماری کہیں نماز تو خراب نہیں ہو رہی، یہ سمجھو تمہارے اندر ایمان باقی ہے. اگر ایمان باقی نہیں رہے گا تو پھر غلط اور صحیح کا تمیز ہی ختم ہو جاتا ہے. تمہارے دل کے اندر اس بات کا آنا کہ کہیں ہماری نماز تو خلط ملط نہیں ہو رہی ہے، نماز تو گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے، یہ ایمان ہونے کی علامت ہے. لہٰذا مطمئن رہا کرو، اللہ رب العزت سب جاننے والا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ مبتلا پریشانی میں نہیں کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کا اس سے حساب بھی نہیں لیتے ہیں. اس لیے مطمئن رہا کرو، اور جس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں اپنی طرف سے پوری ہمت کر کے، کوشش کر کے نماز میں دھیان لگا کر کے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز پڑھ لیا کرو. اس کے باوجود بھی اگر وسوسے آ رہے ہیں تو مارو گولی اس میں سوچو. سمجھ گئے بھائی؟ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو بہتر نماز بنائے، ہم سب کے کیفیت کو اچھی کیفیت بنائے، اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.